تو یہ آل عمران 187، 88 اور 189 99 والی آیت. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. اور جب اللہ نے عہد لیا کتاب والوں سے کہ اس کو بیان کرو گے لوگوں سے اور نہ چھپاؤ گے، تو انہوں نے پھینک دیا وہ عہد اپنی پیٹھ کے پیچھے اور خرید کیا انہوں نے اس کے بدلے میں تھوڑا سا مول. تو کیا برا ہے جو خریدتے ہیں. تو نہ سمجھ کہ جو لوگ خوش ہوتے ہیں اپنے کیے پر اور تعریف چاہتے ہیں بن کیے پر، تو مت سمجھ ان کو کہ چھوٹ گئے عذاب سے، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک. اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمان کی اور زمین کی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. پچھلی آیت میں یہودیوں کے افعال بد اور بری خصلتوں کا بیان تھا. اس آیت میں ایک ایسے ہی برے عمل کا ذکر ہے، اور وہ ہے عہد و پیمان کی خلاف ورزی. یہودی عہد و پیمان کی خلاف ورزی کرتے ہیں، کیونکہ اہل کتاب سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام جو تورات میں آئے ہیں وہ ان کی اشاعت عام کریں گے اور کسی کو اپنی نفسانی غرض سے چھپائیں گے نہیں. اہل کتاب نے یہ عہد توڑ دیا، چھپایا احکام کو، پھر دلیری یہ کہ اس پر خوشی کا اظہار کیا اور اپنے اس فعل کو قابل تعریف بتلایا. علم دین کو چھپانا اور بغیر عمل کیے اس پر مدح و تعریف کا انتظام و اہتمام مذموم ہے. علم دین کو چھپانا برا ہے، یہ بتلا رہے ہیں. مذکورہ 3 آیتوں میں علماء اہل کتاب کے 2 جرم اور ان کی سزا کا بیان ہے. ایک حکم، ان کو حکم تھا کہ کتاب میں جو احکام آئے ہیں وہ ان کو سب کے سامنے بے کم و کاست بیان کریں اور کسی حکم کو چھپائیں نہیں، مگر انہوں نے اپنی دنیاوی اغراض اور نفسانی طمع کی خاطر اس عہد کی پرواہ نہ کی اور بہت سے احکام چھپا لیے. دوسرے کہ وہ نیک عمل کرتے تو ہیں نہیں اور چاہتے ہیں کہ بغیر عمل کے ان کی تعریف کی جائے. بخاری شریف میں بھی تورات کو چھپانے کا واقعہ مذکور ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے ایک بات پوچھی کہ کیا یہ تورات میں ہی ان لوگوں نے چھپا لیا ہے، اور جو تورات میں تھا اس کے خلاف بیان کر دیا اور اپنے اس عمل بد پر خوش ہوتے واپس آئے کہ ہم نے خوب دھوکہ دیا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. دوسرا معاملہ کہ نہ کیے عمل پر تعریف و مدح. وہ خواہش مند ہے کہ منافقین یہود کا ایک طرز عمل یہ بھی تھا کہ جب کسی جہاد کا وقت آتا تو بہانے کر کے گھر میں بیٹھ جاتے اور اس طرح جہاد کی مشقت سے بچنے پر خوشیاں مناتے، اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے تو آپ کے سامنے جھوٹی قسمیں کھا کر عذر بیان کر دیتے اور اس کے طالب ہوتے تھے کہ ان کے اس عمل کی تعریف کی جائے. قرآن نے ان دونوں چیزوں پر ان کی برائی فرمائی ہے، مذمت فرمائی، جس سے معلوم ہوا علم دین اور احکام خدا اور رسول کو چھپانا حرام ہے. مگر یہ حرمت اسی طرح کے چھپانے کی ہے جو یہود کا عمل تھا کہ اپنی دنیاوی غرض سے احکام خداوندی کو چھپاتے اور اس پر لوگوں سے مال وصول کرتے تھے، اور اگر دینی اور شرعی مصلحت سے کوئی حکم عوام پر ظاہر نہ کیا جائے تو وہ اس میں داخل نہیں. بعض اوقات کسی حکم کے اظہار سے عوام کی غلط فہمی و فتنے میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ تو ہوتا ہے. اس خطرے کی بنا پر کوئی حکم پوشیدہ رکھا جائے تو مذائقہ نہیں، کیپیسٹی کے حساب سے کہ ان کا ہاضمہ کیسا ہے. اور کوئی نیک عمل کرنے کے بعد بھی اس پر مدح و ثنا کا انتظار اور اہتمام کرے تو عمل کرنے کے باوجود بھی قواعد شرعیہ کی روح سے تعریف کا محتاج رہنا یہ برا ہے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اور نہ کرنے کی صورت میں تو اور بھی زیادہ برا ہے
کہ کام کیا نہیں، عمل کیا نہیں اور تعریف کے خواہش مند ہے۔